السلام علیکم ناظرین، پاکستان کی جو ہیڈ لائن انفلیشن رپورٹ ہوئی ہے دسمبر میں وہ 24.5% ہوئی ہے، اور اس وقت بتاتا چلوں کہ 6 مہینوں کی ایوریج یعنی جولائی 2022 سے دسمبر 2022 تک 25% رہی۔ یہ ہائیسٹ ہے سنس 1970۔ پاکستان کی ایکسٹرنل اوبلیگیشنز کے حوالے سے پاکستان کے پاس دو آپشن ہے، آئی ایم ایف کے ریویو کو کنٹینیو کرنا اور آئی ایم ایف کے بغیر چلنا۔ اگر آئی ایم ایف کے بغیر چلنے کی طرف جاتے ہیں تو مختلف دو ممالک سے کتنا لون لے سکتے ہیں، یہ ایک سوالیہ نشان رہے گا، اور خاص طور پہ خواجہ آصف صاحب کے اس بیان کے بعد کہ امپورٹ کے لیے پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو میرے خیال میں یہ بہت مشکل آپشن ہوگا۔ جو واضح آپشن نظر آ رہا ہے وہ آئی ایم ایف کا 9th ریویو ہے، جس کے ساتھ شاید 10th ریویو بھی ملا دیا جائے، اور جب ایسا ہوگا تو ظاہر ہے جو پہلے سے انفلیشن پاکستان میں آپ کو بتایا کہ 25% ایوریج آئی ہے پچھلے 6 مہینوں کی، تو ظاہر ہے کہ اس میں اضافہ ہوگا۔ کنڈیشنز کچھ اس طریقے سے ہیں کہ ریونیو شارٹ فال کو پورا کرنے کے لیے ٹیکس میں اضافہ کیا جائے گا، جس سے انرجی انفلیشن جو ہے اس میں اضافہ ہوگا، اس کے ساتھ امپورٹڈ انفلیشن میں اضافہ ہوگا، کیونکہ ڈالر کو فری فلوٹ مزید کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر یہ کہنا جو ہے وہ بھی قابل ذکر ہے کہ 7th اور 6th ریویو کو پاکستان نے 7th اور 8th ریویو کو مفتاح صاحب کا فیس استعمال کیا گیا، اور کسی طریقے سے کنڈیشنز میٹ کر کے مہنگائی انجیکٹ کر کے وہ جو 7th 8th ریویو ہے اس کو کمپلیٹ کر لیا گیا، مگر اب پولیٹیکل کاسٹ برداشت کرنے کے لیے شاید اسحاق ڈار صاحب کی جو رجیم ہے وہ تیار نظر نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جس طریقے سے بائی الیکشنز کے اندر 75% سیٹیں جیت کے ایک تہلکہ مچا دیا ہے، تو اس کا دباؤ جو ہے وہ پی ڈی ایم جماعتیں فیل کر رہی ہیں، اور اسی وجہ سے اگر دیکھا جائے تو ڈالر کو اس وقت جو کہا جاتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب ڈالر کو اچھی طریقے سے مینج کر سکتے ہیں، تو اس وقت امپورٹس کو کنٹرول کر کے ڈالر کو جو ہے وہ کنٹرول کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس وقت جو ایکسپورٹس کے لیے را مٹیریل ہے اس کا ملنا بھی مشکل ہو چکا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب ایسا ہوگا تو جو گروتھ ہے پاکستان کے جی ڈی پی کی یا اکانومی کی جو گروتھ ہے اس کے اندر جو وہ کمی آئے گی، اور جو 6% گروتھ ریکارڈ کی گئی مالی سال 2022 میں، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ مالی سال 2023 میں یہ تقریباً 2 سے 3% کے درمیان میں رہے گی۔ پاکستان کی جو فوڈ انفلیشن ہے وہ 32% ریکارڈ کی گئی ہے، اور ایسے میں جو انٹرسٹ ریٹس ہیں اس میں یقیناً اضافہ ہونا جو ہے وہ ناگزیر ہو چکا ہے، اور ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ انٹرسٹ ریٹس کے اندر اضافہ ہے 1.5 سے 2% مزید انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اس سے مزید جو اکانومی کا پہیہ ہے اس کو پھر اور سلو جو ہے وہ ہو رہا ہوگا۔ ایسے میں جب اکانومی کا پہیہ سلو ہوگا تو ظاہر ہے ٹیکس ریونیو اسی ٹیکس نیٹ کے ساتھ انکریز کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ ایسے میں پاکستان کو ایک مضبوط حکومت کی ضرورت ہے، ایسی حکومت جس کے تعلقات صوبوں کے ساتھ بہت بہتر ہوں، ایسی حکومت جس کا فیس فارن آفس جو ہے وہ استعمال کر سکے، اور لونز کے ساتھ ساتھ فرینڈلی سٹیٹ سے ٹریڈ پیکٹس کر سکے، جس میں امپورٹڈ را مٹیریل پاکستان کی انڈسٹری کو ڈیفرڈ پیمنٹ کے اوپر 2 ممالک سے حاصل ہو، اور جو ایکسپورٹس پاکستان 2 ممالک کو کرے اس کی جو پروسیڈز ہیں وہ آن سپورٹ سیٹلمنٹ کے ذریعے پاکستان جلد از جلد آئیں۔ اس سے پاکستان کے کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر دباؤ کم پڑے گا، فارن ایکسچینج ریزرو کے جو آؤٹ فلوز ہیں اس کو کنٹرول کیا جا سکے گا۔ سید علی عمران کو اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔